ایک سوال یہ ہے کہ اگلے 5 سالوں میں کون سے اسکول ہیں جو بند ہونے جا رہے ہیں۔ ایک عام مغالطہ یہ ہے کہ وہ اسکول اگلے 5 سے 10 سالوں میں ناکام ہو جائیں گے جو جدت نہیں لائیں گے، یعنی AI اور دیگر جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کا استعمال نہیں کریں گے۔ میرے خیال میں اسکولوں کے ناکام ہونے کی یہ تیسری وجہ ہوگی، پہلی اور دوسری نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلی اور دوسری وجہ اسکولوں کے ناکام ہونے کی کیا ہوگی؟ میرے خیال میں اگلے 5 سے 10 سالوں میں وہ اسکول بند ہو جائیں گے جو پیپلز فرسٹ کے اصول پر کام نہیں کریں گے، یعنی ان کے جو ٹیچرز ہیں اور جو دیگر عملہ ہے ان کے معیار زندگی یعنی لیونگ سٹینڈرڈ کو اپ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس وقت نجی اسکولوں میں 80 سے 90% ٹیچرز جو ہیں وہ خواتین ہیں، اور نجی اسکولوں میں جو سیلری ہے ٹیچرز کی وہ 5 سے 5 لاکھ تک ہے، لیکن جو زیادہ تر اسکول ہیں وہ ٹیچرز کو 5,000 10,000 یا 15,000 تک سیلری دیتے ہیں۔ لیکن اب فیوچر میں ایسا ہونے والا یا ایسا چلنے والا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے فکری ڈھانچے اور ٹیکنالوجی کی جو جدت ہے اس نے خواتین کے لیے انکم کے دیگر کئی اچھے ذرائع جو ہیں وہ پیدا کر دیے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں آپ شاپنگ مالز میں بھی کام کرتی ہیں، دکانوں میں بھی کام کرتی ہیں، ہوٹلز میں بھی کام کرتی ہیں، ٹرانسپورٹ کمپنیز میں بھی کام کر رہی ہیں، ریئل اسٹیٹ کے آفسز میں بھی کام کر رہی ہیں، دیگر آفسز کے اندر بھی ان کو بہت اچھے مواقع جو ہیں وہ مل رہے ہیں۔ اور پھر آن لائن جو بزنس ہے اس کی وجہ سے، آن لائن کام کی وجہ سے ان کے پاس اب بہت اچھے اور بہتر آپشن جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولوں میں ٹیچر کا جو ٹرن اوور ہے، ٹیچر کا جو بدلنا ہے، چھوڑ کے جانا ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ شہروں میں اب یہ بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے پچھلے 5 سے 6 سالوں کی بنسبت، اور دیہاتوں میں بھی ہے، لیکن ابھی شہروں کی بنسبت جو ہے ٹیچرز کا ٹرن اوور کم ہے۔ اور اب اس صورتحال میں اسکولوں کے مالکان کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو جناب اپنی مالیاتی پالیسی جو ہے وہ بدلنی ہوگی۔ ٹیچرز کا جو شیئر ہے پروفٹ کے اندر، انکم کے اندر، اس کو بڑھانا ہوگا، یا آپ کو اپنی انکم زیادہ کرنی ہوگی تاکہ ٹیچرز کو زیادہ شیئر مل سکے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کو ٹیچرز تو مل جائیں گے، لیکن وہی جو نکمے ہوں گے، نکارہ ہوں گے، جن میں سینس نہیں ہوگی، اور یہ الٹیمیٹلی آپ کے اسکول کی تباہی کا سبب بنیں گے۔ تو جناب ابھی سے غور کرنا شروع کر دیں کہ آپ کی جو انکم جس طریقے سے جس لیول پہ بڑھ رہی ہے، تو کیا آپ کا جو ٹیچر ہے، آپ کے جو دیگر امپلائیز ہیں، ان کی انکم بھی، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ بھی اسی طرح بڑھ رہا ہے یا نہیں؟ اب آئیے دوسری ریزن کی طرف چلتے ہیں۔ یاد رکھیے تعلیم کی جو عمارت ہے وہ ریڈنگ، رائٹنگ اور فکر، تھنکنگ، میتھمیٹیکل جو ریزننگ ہے، نومیریکل ریزننگ جو ہے، ریاضیاتی منطق جو ہے، اس کے اوپر کھڑی ہے۔ اگر بچہ پڑھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، بنیادی حساب نہیں لگا سکتا، تو یقین کیجئے کہ یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا بھی وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکے گا، اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بچے کو گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ بٹھا دیں اور اسے کہیں کہ آپ ڈرائیور ہو، اور اس کو نہ سٹیئرنگ کا پتہ ہو، نہ ایکسیلریٹر کا، نہ بریک کا جو ہے وہ پتہ ہو۔ میرا مشاہدہ یہ ہے، اور پچھلے کچھ عرصے میں ہمارے بہت سے دوستوں نے بہت ساری جدید تبدیلیاں جو ہیں وہ اسکولوں کے اندر لے کے آئے ہیں، کلاس روموں میں سمارٹ بورڈ لگائے ہیں، روبوٹکس کا سلسلہ شروع کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے بچوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا۔ جب ان کا آڈٹ کیا گیا تو ریزن یہ سامنے آئی کہ اس جدت کی دوڑ میں انہوں نے بچے کی یہ جو 3 بنیادی چیزیں ہیں ان کو نظر انداز کیا ہے، جس کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ بھی ہوا ہے اور نئے داخلے بھی نہیں ہوئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جائیں اور اس کا انوائرمنٹ بڑا شاندار ہو، سیٹنگ بہت اچھی ہو، لیکن جب آپ چکن کڑھائی کا آرڈر دیں تو چکن بھی کچا ہو
اور اس کا ذائقہ بھی اچھا نہ ہو تو یقیناً آپ انوائرمنٹ کی وجہ سے دوبارہ اس ہوٹل میں جانا پسند نہیں کریں گے۔ یہی تعلیمی اداروں کے ساتھ ہوگا جن کی بیسک سٹرانگ نہیں ہوگی، وہ چاہے جو مرضی تبدیلی لے آئیں، ان کے اسکولوں کے اندر بھی ڈراپ آؤٹ ہوگا اور ان کے بھی بند ہونے کا خدشہ جو ہے وہ ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں تیسری ریزن کی طرف، یعنی جدت، اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جو دیگر ٹیکنالوجیکل چینجز آ رہی ہیں وہ کس حد تک اسکولوں کو متاثر کریں گی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو تبدیلی ہے، یہ جو جدت ہے، یہ 2-3 لیولز پہ ہوتی ہے۔ پہلا لیول وہ ہوتا ہے جو ایگزام کے لیے، بچوں کے امتحانات میں نمبروں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ جدت ہر سکول کو لانا پڑے گی، اور میرا تجربہ یہ ہے، مشاہدہ یہ ہے کہ یہ جدت تقریباً تمام سکول ہی لے آتے ہیں۔ جیسے کمپیوٹر لازمی ہوا تو سب سکولوں نے کمپیوٹر پڑھانا شروع کر دیا، اور ایگزام کی حد تک جو ضروری چیزیں تھیں وہ کرنا بھی شروع کر دیں۔ یہ ہے پہلا لیول۔ اور دوسرا لیول وہ ہے، یعنی ٹیکنالوجی کا وہ استعمال جس کی وجہ سے بچوں کی لرننگ بڑھتی ہے۔ یہ بڑی زبردست چیز ہے، جیسے سمارٹ بورڈ ہے، دیگر چیٹ جی پی ٹی کا استعمال ہے، یا دیگر ٹیکنالوجیز کا استعمال ہے جو بچوں کی لرننگ کو بڑھاتا ہے۔ یہ بھی اسکولوں کو متاثر کرتا ہے، بچوں کی لرننگ کو متاثر کرتا ہے۔ تو یقینی طور پر یہ تبدیلیاں بھی اسکول کی ساکھ جو ہیں اس کو متاثر کرتی ہیں، اچھا بناتی ہیں، یا اگر استعمال نہ کریں تو اس کی ساکھ کو کم کرتی ہیں۔ یہ بھی کسی حد تک ایڈمیشنز کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں کھل کر میں نے آپ کے ساتھ بیان کر دی۔ یاد رکھیے، اینڈ پہ میں اپنی بات کو پھر دوہرا رہا ہوں، پیپلز فرسٹ، لوگوں کے جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں اس پہ فوکس کیجئے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ساری آپ کی ایفرٹ جو ہے وہ ضائع جائے گی۔ آپ جو مرضی تبدیلی لے آئیں وہ تبدیلی اثر انداز نہیں ہوگی، اچھے ٹیچرز نہیں ہوں گے۔ یہ نکتہ بھی یاد رکھیے کہ گندے انڈوں کے ساتھ کبھی بھی اچھا آملیٹ نہیں بن سکتا۔